الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں بات چل رہی تھی کہ توحید کی دعوت دینا فرض عین ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو جب خط لکھا تھا تو اس میں لکھا تھا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ایک جیسی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ وہ پیغام تھا جو بادشاہوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے ذریعے خط لکھ کر پیغام پہنچایا۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ایسا وفد تیار کریں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک وفد تیار کرے، علماء کا، راسخ العلم، شیوخ کا، جو لیڈ کلاس لوگ ہیں ان سے باقاعدہ ملاقاتیں کریں، وقت لیں، ٹائم لیں، اور ان سے کہیے ہم آپ سے چند منٹ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی عمدہ کتاب توحید کے بارے میں جسے ہماری کبار علماء کی لجنہ پاس کرے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے عمدہ اور مدلل اور مضبوط اور مستحکم، وہ اسے تحفے میں دیں، احسن البیان اسے تحفے میں دیں، اور پورے پاکستان میں اہل حدیث یوتھ فورس اور ان کے صدر محترم جناب شیخ محمد افضل فیصل، شیخ محمد فیصل حافظہ اللہ تعالی، وہ باقاعدہ جا کر ملاقاتیں کریں کہ اب خطوط کا دور تو نہیں ہے، ملاقات کر کے ان کو تحفہ قرآن مقدس اور عقیدے پر کتاب اور نماز نبوی ان کا سیٹ بنائیں اور اس سنت پر پیغمبر کی عمل کریں، اور اس میں قرآن مقدس کی آیات کہ آئیے اس اسلام کی طرف، اس دین کی طرف جو مکہ سے چلا اور دنیا کے اندر پھیلا، جو آسمان سے اترا، پیغمبر نے پہنچایا، اور اس کا پہلا پیغام یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت اس انداز میں کریں کہ ولا نشرک به شیئا، دنیا کے کسی مردے اور زندے اور پتھر اور درخت اور کسی جانور اور کسی پرندے کو شریک نہ کریں۔ باطل جس طرح اپنی قوتوں کو پھیلا رہا ہے اور اپنے کارکنان سے کام لے رہا ہے اور شرک کی آبیاری کر رہا ہے، اور مختلف ناموں کے ساتھ مختلف تنظیمیں میدان عمل میں، حالانکہ ان کا منہج ایک ہے، حنفی ہیں سب کے سب، مختلف جال بچھائے ہوئے انہوں نے،
تو ہماری جماعت کے ذمہ داران کو بھی ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے، فعال لوگوں کو کام دینا چاہیے، اور یہ بڑا خوبصورت کام ہے کہ میں اپنے علاقے میں دیکھوں کہ چودھری ٹائپ بڑا شخص، اس کو جا کر توحید کا پیغام، وہ اللہ کے دین کی بات سنیں، اسے تحفہ میں دیں، اور یہ کوئی اتنے قیمت کے لحاظ سے کہ ہم اسے لے نہ سکیں۔ مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ سندل فیملی پر رحم فرمائے، ہر شر سے انہیں محفوظ فرمائے، سینکڑوں کی تعداد میں نے انہیں قرآن مجید سیالکوٹ میں بھیجے، اور انہوں نے اپنے احباب میں تقسیم کیے، پیمنٹ بھی انہوں نے دی، ہر ایک شخص کو قرآن مجید مترجم تحفے میں دے رہے ہیں۔ پھر اسے رابطہ رکھیں، کیوں کہ یہ سنت ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ کرنے کے کام ہے۔ اپنے علاقے میں کوئی انقلابی صورت پیدا کریں، انقلاب لے کر آئیں، اور توحید کا پیغام سنائیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب اہل کتاب کا ان کی کتاب میں یہ پیغام موجود ہے، پیغام موسیٰ علیہ السلام، پیغام عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک، تم نے اور تمہاری ماں نے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سے کے بارے میں علیہ السلام پوچھا جا رہا ہے کہ سبحانک، پاک ہے تو، ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ نعبد الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، عبادت میں کسی کا حق نہیں، اور اطاعت محمد میں بھی کسی کا حق نہیں، اور دونوں حقوق میں امت کی اکثریت گمراہی میں مبتلا۔ عبادت میں اس طرح کہ جس دن حکومت نے مسجدیں کھولنے کا اعلان کیا، اسی دن دربار بھی کھول دی۔ اب کدھر گئے تمہارے وہ پیر اور فقیر اور درویش اور اولادیں دینے والے اور صحت دینے والے اور سب کچھ کرنے والے؟ کیوں بند کیا ان کو؟ ان کے گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں اور مخدوموں کو چاہیے تھا نا، وہ کہتے کہ ہمارا پیر اتنا پاورفل بزرگ ہے جو قبر کے اندر ہے، وہ اپنے مریدوں کو کرونا نہیں لگنے دے گا۔ تم نے سب دربار بند کر دیے اور اعلان کر دیا کہ شفا دینے والا صرف ایک اللہ کی ذات۔ یہی تو مسلک اہل حدیث ہے۔ تو آئیے ان قوم کو بلائیے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ کلمہ تم بھی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فرق یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر غیروں کی عبادت کرتے ہو اور غیروں کو سے مدد مانگتے ہو، اور ہم لا الہ الا اللہ کی شروط پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک رب سے سوال کرتے ہیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، عبادت اس انداز میں ہوگی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریک نہ کہیں کہ تو نے اپنے یہ شریک مقرر کر رکھے ہیں، جیسے کوکب نورانی نے کہا ٹی وی پر بیٹھ کر کہ اللہ نے ان کو دیا ہوا اختیارات، یہ ابدال ہیں، 7 ابدال ہیں پوری دنیا کو سنبھالنے والے، ایک جاتا ہے تو دوسرا بن جاتا ہے، دوسرا پہنچ جاتا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ جیسے رافضیوں نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات میں سے وہ رزق تقسیم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آؤ
وہ سمندر کی موجیں ہوں، وہ صحرا ہو، وہ خشکی ہو، وہ تری ہو، وہ اندر ہو یا باہر ہو، وہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو، کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ آج در در پہ جھکنے والوں کو قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث 1773 ابو سفیان راوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دعوت فکر ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، پالن ہار اور لجپال اور غریب نواز اور بندہ نواز نہ کہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ اللہ کے علاوہ آج امت کی اکثریت نے سینکڑوں نہیں سال کے دن کم ہو گئے ہیں، ان کے میلے اور عرس زیادہ ہو گئے ہیں۔ جس کو کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ ایک قبر پر ڈھیری بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور چند ہی سالوں کے اندر وہ بہت بڑی شخصیت اور اولادیں دینے والا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والا بن جاتا، اور گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کرپشن کا کوئی علاج نہیں ہے، اور کمال ہے بے بسی اور لاچاری کا ان کی کہ باہر جو باکس رکھا ہوا ہے اس پر اتنا بڑا تالا 2 کلو کا لگایا ہوتا ہے، تالے پر تالے لگے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے چندہ غلے میں ڈالیں، کسی کو نہ دیں۔ جو مجاور اور ملنگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیں گے، وہ جیب میں ڈال لیں گے۔ خطرہ یہی ہے۔ حق تو یہ تھا، مزہ تو یہ تھا کہ جو اندر جس نام پر تم کما رہے اور کھا رہے ہو، اگر کوئی شخص وہاں فراڈ کرے اور تالے توڑے اور پیسے خود کھا جائے، وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے، کچھ نہ کچھ تو اس کا علاج کرے۔ بے بسی تمہاری اس بات سے ظاہر ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ تمہیں اپنے مجاوروں پر یقین نہیں اور اس مرے ہوئے انسان پر یقین نہیں، تمہارے اپنی یقین کی یہ حالت ہے کہ یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ورنہ غلے کے اوپر تالے کا کیا مقصد؟ کھلا چھوڑ دو نا، یہ لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تم نے جو رب بنا رکھے ہیں، وَلَا يَتَّخِذُ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، پالن ہار اور لجپال اور غریب نواز اور بندہ نواز اور باول حق اور بیڑی دھک، یہ سب کے سب تم نے رب بنا رکھے ہیں۔ گنج بخش، اولاد بخش، رنج بخش، ہر شے بخشنے والا یہ فوت شدہ بزرگ ہے۔ تو قرآن مقدس کے یہ دعوت، یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے کہ آؤ اس دین کی طرف، اسلام کی طرف۔ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے جس دین کی آبیاری کی، وہ حجازی دین، وہ مکہ سے نکلا ہوا دین، آسمان سے اترا ہوا دین، وہ پیغمبر کی محنتیں اور مشقتوں والا دین، جو اتنی مصیبتیں اور زخمی ہو کر بھی آپ نے امت کو توحید کا پیغام سنایا۔ اس دین کی طرف آؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، جیسے یہ امت محمدیہ کی اکثرت پھر گئی ہے، اب تو بیت اللہ کے مقابلے میں دنیا کے اندر بیت اللہ بن گئے، حج اکبر ہو رہا ہے۔ عبدالحکیم جیسے شہر میں حج ہوا کرتا تھا، حج کے ایام کے اندر باقاعدہ لال شہباز قلندر کے دربار پر حج ہوتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، کنکریاں، زمزم پلایا جاتا ہے، وہ گندگی والا پانی، وہ جنت کی کھڑکیاں پاک پتن والیاں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ توحید کو قبول نہ کریں، اور اسی کھڑکی میں کیسی جنت ہے جہاں ڈنڈوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، میرے رب کی جنت تو وہ ہے جہاں سلام علیکم، اللہ کے فرشتے بھی تمہیں سلام کہیں گے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، سلام علیکم طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں کہ وہابیہ تو سڑ دے ہی رہنا ہے، اسی تے یا علی کہندے ہی رہنا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں
اس توحید کی دعوت کو سننے سے بھی اور قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ دیکھو کل میں پیر نصیر الدین نصیر کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنی وہاں بیٹھ کر اس نے درس دیا اور کہا میں خود ایک دربار میر علی شاہ کا رشتہ دار ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، دینے والا صرف اللہ کی ذات۔ یہ تعویذ اور یہ ساری چیزیں سب فراڈ دھوکے، اس نے خوب اللہ کی توحید بیان کی۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو صاف کہہ دیں تم گواہ رہو ہم فرما بردار، ہم اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کی شریعت کے پابند ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کسریٰ، قیصر، نجاشی اور ہر متکبر بادشاہ کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہوئے خطوط ارسال فرمائے۔ صحیح مسلم 1774۔ ہر متکبر بادشاہ کو جو زمین پر فرعون بنا بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی توحید کا پیغام۔ تو دعوت توحید یہ فرض عین ہے، ہر مسلم پر، مواحد پر فرض ہے، علماء پر فرض ہے۔ میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ علماء کی ایک جماعت اس دعوت کو لے کر اٹھے اور پھر اس کے پیچھے نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار ہو جو مسلسل اس جد و جہد کے اندر اپنی زندگیاں صرف کریں، بچپنے کو جوانی میں، جوانی کو بڑھاپے میں، اور بڑھاپے کو قبر تک یہی پیغام دیتے ہوئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اللہ کے پیغمبر نے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ ہماری جماعت کے ذمہ داران کو چاہیے اپنے اپنے علاقے کے ڈی سی، ایس ایچ او، ایم این اے، ایم پی اے، نادم، چودھری، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی، جس کے ذمہ داران ہیں ان کے پاس جائیں، ملاقاتیں کریں اور انہیں کہیں یہ قرآن مجید ہے، دنیا گزر جائے گی، اس کو پڑھیے۔ اللہ کی توحید پر کوئی کتاب، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کافر بھی بیمار ہو، مشرک بھی بیمار ہو، کوئی دشمن بھی ہو، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، یہ نبی کی سنت۔ اور وہاں جا کر احسان نہیں دلانا چاہیے، وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ عیادت کے لیے گئے ہیں، وہاں جا کر انہیں دعوت دینی ہے توحید کی، اسلام کی، شریعت کی۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس سے فرمایا یا غلام اسلم، اور لڑکے مسلمان ہو جا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو گھر یہودی کا، اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا والد اس شدت کی بیماری میں اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن خوانیاں اور یاسین خوانیاں یہ بدعتی لوگ کرتے ہیں، بدعتی لوگ۔ میں ایک مرتبہ بہاولپور میں ایسی کالج میں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا طلباء قرآن مجید ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہاں جاتے ہیں، دیکھا تو اس دور میں، یہ کوئی 90 کی بات ہے، اس دور میں ایک سی ڈی سینٹر، فلموں کی دکان کھلی، اور مولوی کے مدرسے کے طلباء اس کی برکت کے لیے قرآن خوانی کر رہے تھے۔ اور ظالموں، حرام کھانے والوں، تمہیں خدا پوچھے گا کہ جن آلات کو توڑنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، تم ان آلات اور گانے اور فلموں کو کہ دکان خوب چلے وہاں قرآن خوانیاں کرواتے ہو، بدعتی ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔
تو وہ بیٹھا وہاں پر تورات پڑھ رہا، تورات خوانی کر رہا تھا۔ آپ نے اسے کہا یا غلام اسلم، مسلمان ہو جا۔ اور لڑکے، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اطاعت و فرما برداری بھی دیکھیے، باپ کا ادب کہ باپ سرانے بیٹھا ہوا ہے۔ آنکھ اٹھائی تو اس کی طرف دیکھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اب بیماری اور تکلیف، اور تورات پڑھ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر کی تورات میں صفات موجود تھیں، سچے نبی تھے، وہ جانتا تھا۔ اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لو، مان لو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، عیادت کے لیے گئے تھے، اور عیادت پر جاتے ہی اسے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ والد نے کہا مان لے بات ابو القاسم کی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں، باہر آ گئے، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لی۔ تعریفیں اس بادشاہ کی، شہنشاہ کی، جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، توحید کا پیغام، تعریف ہے اس رب کی، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ اگر یہ نہ قبول کرتا تو دوزخ میں چلا جاتا۔ تو تعریف ہے اس کی جس نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تعریف ہے اس رب کی جس نے ہمیں دین کا چوکیدار بنا دیا، توحید کا علم بردار بنا دیا۔ اللہ استقامت عطا فرمائے اور یہ جہود ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ فوت ہو گیا بچہ، آپ نے فرمایا اس کے والد کو اٹھا دو اور اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرو، یہ مسلمان ہے۔ عیادت کے لیے گئے تھے اور جا کر توحید کا پیغام سنایا، توحید کا پیغام۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اور ذمہ داران میری شکایتیں لگاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، آگے کون ہے، خطاب کن سے ہو رہا ہے، مجلس کیسی ہے۔ یہ دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی حکمت اور دانائی جو پیغمبر نے سکھائی ہے کیا ہو سکتی ہے؟ یہودی کا گھر، کافر کا گھر، بچہ بیمار، وہ باپ کہہ سکتا تھا اللہ کے نبی یہاں تو میرا بچہ بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے آئے تھے اور آتے ہی آپ نے اپنے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا۔ تو یاد رکھیے گا، جذبہ صادق ہونا چاہیے، سچا، کہ یہ بندہ مسلمان ہو جائے، یہ قبر کو چھوڑ دے، یہ نماز نبی پڑھنے لگ جائے، اسی قدر اثر بھی زیادہ ہوگا۔ اور جب ہم سب مل کر یہ توحید کا پیغام اس انداز میں پھیلائیں گے، لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کیسے دیوانے۔ لوگ MNA کے گھر آتے ہیں، MP کے گھر آتے ہیں، اپنے بچوں کی فائلیں، کاغذات، داخلے، باہر جانا ہے، اندر آنا ہے، نوکری لینی ہے۔ یہ کیسی ٹیم ہے یوتھ فورس کی، نوجوانوں کی، باشرع سرتا پا اسلام کی تصویر، اور یہ آ کر مجھ جیسے بندے کو کہہ رہی ہیں اللہ کی توحید کا یہ پیغام ہے، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، 10 منٹ ہمیں دیجئے، سن لیجئے، خلاص۔ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کی طرف روانہ کرتے فرمایا فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، رواہ البخاری 3009۔ اے علی، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو مسلمان کر دے، ایک قبر پرست
تعزیہ فروش، تعزیہ پرست، دلدل کا پجاری، کڑوں کا پجاری اور منکھوں کا پجاری، ایک بندہ تیرے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی جماعت سے بہتر۔ ایک بندہ مسلمان ہو جائے، مجھے چاہیے میں اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن کو، اپنے خاندان کو، اپنے داماد کو، اپنے سسر کو، اپنی میدان سجا دیجیے، دعوت کا میدان سجا دیجیے، جہاں بیٹھے تو اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، اے علی اللہ کی قسم ایک بندہ مسلمان، ایک بندے پر محنت کیجئے، ٹارگٹ بنائیے، اسے جا کر سبق سنائیے، وہ ناراض ہو جائے اٹھ جائیے، پھر چلے جائیے، اسے دعوت دیجئے، یہ کام کیجئے۔ یہ مشن انبیاء کا مشن، یہ جماعت کا مشن ہونا چاہیے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ مشن ہونا چاہیے۔ خالی کھوکھلے نعروں سے علیحدہ ہو کر اصل میدان میں اتریے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، دنیا جانتی ہے، نوجوان یوتھ فورس بھی کر رہے ہیں، مرکزی بھی کر رہی ہے، اس کے اندر اور تیزی لے کر آئیے۔ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، آج بھی دو علماء، دو عالم آج بھی فوت ہو گئے، اللہ اکبر، علم اٹھ رہا ہے۔ طلباء کو اب علم پڑھائیے، مناظرے سکھائیے، کتاب و سنت اور تفسیر اور حدیث کا فہم تیاری کیجئے، ورنہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، سردار جاہل لوگ ہو جائیں گے، فَأَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ادھر علم اٹھ رہا ہے، ادھر بھانڈ اور میراثی سٹیج پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اور کیا کہوں، یہ مشن انبیاء ہے۔ ایسا شخص جس کو ادھر علم، محدثین کی جماعت جو 70 سال اور 40 سال قال اللہ وقال الرسول، مولانا محمد امجد چھتوی رحمہ اللہ، میں ان کے مسجد میں درس دینے کے لیے گیا، مجھے ان کے شاگرد نے بتلایا کہ شاہ صاحب، میں ان کو لینے کے لیے گیا موٹر سائیکل پر صحیح بخاری کا درس پڑھانے کے لیے، جامعہ کے لیے، دیکھا لوگ گھر میں جمع ہیں، میں نے پوچھا یہ کیوں عورتیں مرد یہاں جمع ہو رہے ہیں؟ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے کہا چلو موٹر سائیکل چلاؤ، اور کہا میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، جنازہ گھر میں موجود ہے، لیکن آ کر صحیح بخاری مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ پڑھانے کے بعد پھر گئے اور جا کر ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ ایسے علم کا سمندر دنیا سے اٹھ رہا ہے، اور ہم نے بھانڈ اور میراثی جمع کر لیے، جنہیں نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث کا فہم ہے، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا، پوچھتے تھے کس سے پڑھا ہے، تمہارے اساتذہ کون ہیں؟ اساتذہ دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ اس کے پاس مجلس میں بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں بیٹھنا، کہیں فتنے مبتلا نہ کر دے، فتنے مبتلا نہ کر دے۔ اساتذہ کون ہیں ان کے؟ خارجی خوارج جس کے اساتذہ تو نہیں ہیں کہیں؟ اہل علم کو اور جماعت کے ذمہ داران کو اس پر سوچنا چاہیے۔ یہ مشن انبیاء ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال، تعالوا الی کلمۃ سواء، توحید کا پیغام، اللہ نعبد الا اللہ۔ پیغمبر علیہ السلام مکہ کے گلی کوچوں میں، طائف میں، بازاروں میں، مدینہ کے بازاروں میں، میلوں میں، حتیٰ کہ حج کے موقع پر آئے ہوئے منا کے خیموں میں لوگوں کو جا کر ایک ہی دعوت دے رہے، ایک ہی دعوت دے رہے۔ دعوت توحید کی ذمہ داری اس امت کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اس امت کو دے گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہماری آپس کی بندر بانٹ، لڑائی اور جھگڑے اور فساد اور کھینچا تانی، اور یہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ علماء اٹھ رہے ہیں، فتنے پھیل رہے ہیں، قحط سالی کی طرف ملک جا رہا ہے، لبرل اور بے دین لوگوں کی
حکومتیں مضبوط ہو رہی ہیں، مسجدوں پر تالہ بندی کی جا رہی ہے، مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پورا ایک پلان ہے۔ او اہل علم، حکمت اور دانائی، او اہل علم، اپنی ان طلباء کو یہ حکمت اور دانائی سکھلائیے اور ان کے اندر اس درد کو پیدا کیجئے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے اندر تھا۔ ایک ایک آدمی کو مسلمان کرنا ہے، توحید پر لے کر آنا ہے، قبروں سے چھڑانا ہے، درختوں سے بچانا ہے، کڑوں اور چھلوں سے علیحدہ کرنا ہے، اور اہل علم پیدا کرنے ہیں۔ اب تو اہل علم کو چاہیے کہ باقاعدہ اپنے طلباء کی، جو ان میں سے انتہائی سمجھدار اور فہم والے لوگ ہیں، ان کی ایک ٹیم تیار کریں، ہر مدرسے والا، ہر جامعہ والا، تاکہ یہ اہل علم زندہ رہیں اور دین کی حفاظت کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام عام آدمی سے لے کر سلطنت کے بادشاہ تک پہنچایا، سلطنت کے بادشاہ تک پہنچایا۔ اور اگر آپ کی اور میری محنت سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو انشاءاللہ ہم بھی رب کے سامنے ایک بہانہ پیش کر سکیں گے، یا اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت تھی ہم دعوت دین کا کام کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔